بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تشویشناک اطلاعات ہیں، چین اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کے بدترین لیول پر آ چکے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ تعلقات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ ان تعلقات میں امپروومنٹ کی بعض طاقتوں کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں تعلقات بہتر کرنے پر آمادہ ہوں، اس سلسلے میں کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے سین فرانسسکو کے شہر ہیوسٹن میں قونصل خانے کو بند کرنے کے لیے، اور اس 72 گھنٹوں کے الٹیمیٹم کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک اور الزام لگایا گیا، اور یہ الزام لگا ہے ایک چینی سائنسدان پر اور ایک اور امریکی قونصل خانے پر۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب یہ کافی بگڑ چکا ہے۔ اس وقت چین اور امریکہ کے تعلقات مختلف حوالوں سے، یہ تعلقات جو ہے وہ مسلسل ابتری کی جانب گامزن ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک چینی سائنسدان ہیں، ان کا نام ہے تینگ جوان۔ یہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں بائیولوجی کی پروفیسر ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ویزا فراڈ کیا ہے، انہوں نے امریکی حکام سے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ اپنے تعلقات کو امریکی انتظامیہ سے چھپایا ہے۔ اب تازہ ترین الزام ان پر یہ ہے کہ یہ اس وقت امریکہ میں ایک سفارت خانے میں پناہ لے چکی ہیں، اور اس کونسلیٹ کو جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے۔ تینگ جوان جو ہیں، ان سے انٹرویو کے وقت پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کے چین کی پیپلز لبریشن آرمی سے تعلقات ہیں۔ امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے چین کی پیپلز لبریشن آرمی سے کوئی بھی تعلقات نہیں ہیں، لیکن بعد میں ان کی ایسی تصاویر سامنے آئیں جس میں انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور ان کے تعلقات ثابت ہوئے۔ امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ چین مسلسل اپنے سائنسدانوں کو جاسوسی کے مقاصد کے لیے امریکہ میں بھیجتا رہا ہے، اور اب اس تمام تر معاملے میں جو چین کی وزارت خارجہ ہے اس نے امریکہ پر ایک الزام لگایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل چین کے خلاف جو نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے، جو الزامات کی مہم ہے، اس مہم کے نتیجے میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں چین کے سفارت خانے کو بم حملے کی اور عملے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملی ہیں، اور یہ دھمکیاں جو ہیں یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نفرت پر مبنی پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت سنگین ہو رہی ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی جو کنونشنز ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس خلاف ورزی کا جو جواب ہے وہ چین کی جانب سے دیا جائے گا۔ امریکہ جو کچھ چین کے ساتھ کرے گا، چین وہی جواب جو ہے وہ امریکہ کو دے گا۔ اگر امریکہ اس کا قونصل خانہ بند کرے گا تو چین امریکہ کا قونصل خانہ بند کرنے کا جواب دے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں میں امریکہ کی جانب سے چین کے معاملات میں، چین کے پڑوسیوں کے معاملات میں مسلسل ٹانگ اڑائی گئی ہے۔ یہ جو ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ تھا، اس معاملے میں امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑے بھیجے، اور 2 بحری بیڑے بھیج کر امریکہ نے یہاں مشق کی۔ امریکہ نے یہ کہا کہ چین خطے میں اپنے جو پڑوسی ملک ہیں ان سے تعلقات مسلسل اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کی بنا پر خراب کر رہا ہے، ان کو دبا رہا ہے، ان کا حق مار رہا ہے، اور چین کی جانب سے یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اسے امریکہ روکے گا۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کسی بھی ملک کی فضائی حدود، اس کی زمینی حدود، اس کی سمندری حدود کی پامالی کسی بھی طاقت کی جانب سے نہ کی جائے۔ ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ جو تھا وہ زیشا آئلینڈ کا معاملہ تھا، پیراسلز کا، اور اس کے ساتھ جزائر کی ایک اور لڑی ہے، ان جزائر کا معاملہ تھا۔ چین ان پر دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان جزائر پر جو 7 ممالک ہیں ان کا بھی دعویٰ تھا، تو امریکہ نے یہاں مداخلت کی۔ چین نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ جب چین اور بھارت کے تعلقات بہت برے ہوئے، پھر جھڑپ ہوئی، تو اس وقت بھی امریکہ نے یورپ میں اپنے فوجی نکالے، اور نکالنے کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم انہیں وہاں بھیج رہے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمارے دوستوں کو ہمارے ان فوجیوں کی ضرورت ہے، اور ہم وہاں بھیج رہے ہیں۔ امریکہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، اس بدماشی کو اب ہم روکیں گے۔ چین کی جانب سے امریکہ کو اسی طرح سے جواب دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا تھا تبت کا معاملہ تھا۔
تبت کے معاملے میں یہ ہوا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ تبت میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں چین ان کے رستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ سفارتی معاملے پر غلط پالیسی ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سیاح آنا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی چین روک رہا ہے۔ امریکہ نے کچھ پابندیاں عائد کی، چین کے کچھ آفیشلز پر، چین کے کچھ حکام پر، کچھ اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چین نے بالکل اسی نوعیت کی پابندیاں امریکی آفیشلز پر عائد کر دیں اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد چین آگے بڑھا اور چین نے آگے بڑھ کر ایران سے ہاتھ ملا لیا۔ 400 ارب ڈالر سے زائد کی ڈیل، جس میں ایران، جسے امریکہ کی جانب سے مسلسل پابندیوں کا سامنا تھا، وہ اپنی تیل سے جو معیشت ہے اس کو چلا نہیں پا رہا تھا، اس کی سب سے بڑی دولت تھی، اور ان پابندیوں کے باعث امریکہ نے اپنی طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو روک رکھا تھا کہ وہ ایران سے تعلقات نہ رکھے نہ بڑھائے۔ تو چین آگے بڑھا اور چین نے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے ایران سے ایک ڈیل کر لی۔ 25 برس تک چین جو ہے وہ ایران سے سستے ترین نرخ پر تیل لیتا رہے گا، اور چین جو ہے وہ ایران میں 400 بلین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس سرمایہ کاری سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے ایک کام اور کیا۔ امریکہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا، ان سب نے مل کر ڈرلز کی تیاری کر لی کہ ہم سمندری حدود جو بھارت کے ساتھ ہیں، جو چین کے ساتھ ہیں، ان سمندری حدود میں ہم مشقیں کریں گے۔ ہم چین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے مسلسل جاری رہا ہے۔ اب اس وقت امریکن ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سلیکان ویلی ہے وہاں خطرہ زیادہ ہے۔ یہ جو چینی ایکسپرٹس ہیں یہ زیادہ خطرہ بن سکتے ہیں امریکہ کی جاسوسی میں اس مقام پر، تو امریکہ کو مزید قونصل خانے بند کرنا ہوں گے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کا جو قونصلیٹ ہم بند کر رہے ہیں یا جو مزید بند کریں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہہ دیا ایک انٹرویو میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ مزید بند کریں گے۔ اس کی ریزن ان کی جانب سے یہ دی جا رہی ہے کہ چین جو ہے وہ ہمارے شہریوں کی اور ہماری جاسوسی کر رہا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کا تحفظ کریں اور چین کو اس عمل سے روکیں۔ چین بالکل اسی نوعیت کے الزامات جو ہے وہ امریکہ پر عائد کرتا ہے۔ چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کورونا کی وبا پھیلی تھی، کچھ آفیشلز تھے امریکہ کے جو یہاں آئے تھے، ملٹری وار گیم کے آفیشلز بھی تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ آفیشلز تھے جو چین آئے تھے اور یہ واپس گئے ہیں۔ ان آفیشلز کا جو ہے اب ہمیں ڈی این اے کرنے دیا جائے۔ ممکنہ طور پر ان کے ذریعے بھی کورونا وائرس کی وبا پھیلائی گئی، لیکن وبا نے امریکہ کو زیادہ بری طرح سے ہٹ کیا ہے۔ وہ معاملات جن پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات مسلسل بگڑے ہیں، ان معاملات کو اگر لسٹ ڈاؤن کریں تو سب سے پہلے تجارت ہے۔ تجارت میں امریکہ کی جانب سے چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے چین کو روکنے کے لیے متعدد امریکی منڈیوں میں جو آنے والی چینی اشیاء ہیں ان پر ڈیوٹی لگائی گئی۔ چینی اشیاء کے حوالے سے ڈسکریج کیا گیا امریکہ میں تاکہ ان کا استعمال رکے، اور اس موقع پر جو ہے امریکہ نے آگے بڑھ کر چین کے لیے مشکلات پیدا کی۔ چین نے اس سلسلے میں امریکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کورونا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز وائرس ہے، چائنا وائرس ہے، اور یہ وائرس جو ہے وہ چین نے پھیلایا ہے۔ گو کہ آفیشلز دونوں جانب کہہ چکے کہ یہ مین میڈ وائرس نہیں ہے، یہ لیبارٹری میں تیار کی گئی چیز نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خاص طور پر مسلسل یہ الزام لگاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس خطے کی پالیسی، تو یہاں پر مشقیں ہوں، 2 بحری بیڑے بھیجنا ہو، بلکہ طیارہ بردار بحری بیڑے بھیجنے کا معاملہ ہو، امریکہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے چین کو مسلسل پریشر میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہیکنگ کے الزامات ہیں۔ امریکہ نے اب تازہ ترین الزامات چین پر یہ لگائے ہیں کہ چین میں ہیکنگ کی جا رہی ہے ان لیبارٹریز کی جو امریکہ میں کام کر رہی ہیں کورونا وائرس کی ویکسین پر، اور چین ان کو ہیک کر کے ان کی تمام تر ایفرٹس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ معلومات چرانا چاہتا ہے۔ اب جو ہے اس وقت دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے جو شہری ہیں امریکہ کے چین میں، چین کے امریکہ میں، ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ یہ سفارت خانے، یہ قونصل خانے ہوتے اسی لیے ہیں کہ یہ جو افراد دونوں ملکوں میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، آنا جانا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ 5 قونصل خانے ہیں امریکہ کے چین میں، اور 5 ہی قونصل خانے ہیں چین کے امریکہ میں۔ تو اب اگر امریکہ ایک بند کرنے کا الٹیمیٹم دے چکا، یہ بند کیا جائے گا، تو چین کی جانب سے ایک امریکی قونصل خانہ بند کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے اشارہ مل رہا ہے کہ دوسرا قونصل خانہ بھی بند کیا جا سکتا ہے، جواباً چین بھی ایسی ہی کارروائی کرے گا اور دوسرا قونصل خانہ بند کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے
آپ دیکھیے کہ ایکسپرٹس کا معاملہ ہے. دونوں ملکوں کے اگر ایکسپرٹس کی بات کریں تو امریکہ اور چین کے ایک دوسرے کے ملک میں کام کرنے والے ایکسپرٹس کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ امریکی جو چین میں کام کرتے ہیں ان کی تعداد کچھ 1,00,000 کے قریب ہے. یہ چین میں مختلف شعبہ جات میں نوکری کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں. وہ چینی جو امریکہ میں ملازمت کرتے ہیں ان کی تعداد امریکیوں سے کہیں زیادہ ہے, لیکن چین کی آبادی کے تناسب سے یہ پرسنٹیج کم ہے. 6,00,000 کے قریب چینی ہیں جو امریکہ میں ملازمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنیز یو ایس نیشنل جو مکسڈ نیشنل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. بہت بڑی تعداد میں چائنیز یو ایس نیشنل امریکہ میں ہیں, بہت تھوڑی تعداد میں یو ایس چائنیز نیشنل چین میں ہیں. لیکن ان افراد کو چھوڑ کر پوری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے اگر یہ تعلقات مزید بڑھتے ہیں اور جدید دنیا کی جو یہ جنگ ہے یہ جنگ آگے بڑھتی ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.